السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 14ویں کلاس میں گفتگو کریں گے۔ کثیر الاستعمال الفاظ کا جو چیپٹر ہمارا چل رہا ہے اس میں افعال ناقصہ اور متفرق الفاظ پر۔ افعال ناقصہ یہ افعال فعل کی جمع ہے، ثلاثی اس کا فاعل لام ہے، عربی کا لفظ ہے۔ اسی طریقے سے نقص عربی کا لفظ ہے تو ثلاثی نون قاف صاد ہے۔ ناقصہ مانے نقص رکھنے والے۔ جب افعال ناقصہ کسی جملے پر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو رفع یعنی پیش کر دیتے ہیں، یعنی اس کے آخری حرف کو پیش کر دیتے ہیں، اور خبر جو اس کے تعلق سے جو خبر بیان کی جا رہی ہے اس اسم کے تعلق سے اس کو زبر یعنی نصب زبر کو کہتے ہیں تو زبر کر دیتے ہیں۔ ان سب کے معنی اصل میں ایک ہی کے طور پر آتے ہیں مختلف الفاظ، تو اس کے معنی ہے یا تھا یا ہو گیا کیا آتے ہیں، اسی لیے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ وہ ہیں کانا، صارا، اصبح، اضحا، امسا، ظلا، باتا، لیسا، ما زالا، ما دمت۔ یہ سب افعالی ہیں لیکن ان کے معنی ہے، تھا یا ہو گیا کے ہوتے ہیں۔ اب ان جملوں میں دیکھتے ہیں ہم۔ کانا، کان اللہ سمیعا بصیرا، تو کانا کے بعد یہ دیکھیے اللہ ہے، اس کے اوپر پیش ہے، لیکن اس کے تعلق سے اب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو خبر دی جا رہی ہے کہ وہ سمیع ہے اور بصیر ہے، تو ان دونوں کے اوپر دیکھیں زبر آ گئے۔ تو جب دو زبر آتے ہیں کسی اسم کے آخر میں تو الف لگا دیا جاتا ہے، یہ قانون ہے۔ تو کان اللہ سمیعا بصیرا مانے اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے سار الفقیر غنیہ، تو سارا کی وجہ سے یہ الفقیر رہا، لیکن اس کے تعلق سے جو خبر ہے اس کے اوپر زبر آ گئے، زبر دو ہو یا ایک زبر ہی کہلاتا ہے۔ تو فقیر مالدار ہو گیا۔ اصبح الطبیب مریضا، طبیب بیمار پڑ گیا، یعنی ڈاکٹر بیمار پڑ گیا۔ تو اصبح کے بعد طبیب آیا تو یہ پیش ہے اور یہ زبر ہے۔ تو اسی طریقے سے اضحى البیت منہدما، گھر منہدم ہو گیا۔ امسا زید مریضا، زید بیمار ہو گیا۔ ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ باتا، تو یبیت یہ اس کا مضارع ہے، یبیت الحاسد محزونا، حاسد غم میں رات گزارے گا۔ لیسا الیسا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں۔ ما زالا، تو ما زالت تلک دعواہم، پس برابر ہی رہی ان کی یہی فریاد۔ ما دمت اجلس، ما دمت جالسا، جب تک میں بیٹھا ہوں بیٹھے رہو۔ اب کچھ متفرق الفاظ دیکھ لیتے ہیں، ڈفرینٹ ہیلپنگ ورڈس، یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، تو ان کو ہم ایک مرتبہ مطالعہ کر لیتے ہیں۔ ان سب کو پکا معنوں کے ساتھ یاد کرنا ہے تو قرآن مجید کے ترجمے میں بہت آسانی رہے گی۔ ذیل میں چند متفرق کثیر الاستعمال الفاظ، ڈفرینٹ ہیلپنگ ورڈ دیے گئے ہیں جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ ان کو ہم نے دو کے ٹیبل کی طرح ترجمے کے ساتھ یاد کر لینا ہے۔ متفرق کثیر استعمال الفاظ یا ڈفرینٹ ہیلپنگ ورڈز، یعنی الف کے ساتھ زبر لگا کر حمزہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، یا عربی کا طریقہ ہے، یا آ بھی لکھا جاتا ہے، تو الف کے اوپر جب حرکت لگ جاتی ہے تو حمزہ کہلاتا ہے۔ ارائیتا مانے کیا تو نے دیکھا، تو ارائیتا، تو ارائیت الذی ینہا
ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ سورت سب کو یاد ہے۔ تو سا یسلا نارا، تو سیسلا نارن ذات الحب، تو کس طریقے سے یہ کثیر استعمال آیت میں یا عربی کے جملوں میں آتے ہیں، علیحدہ بھی لکھے جاتے ہیں، ملا کے بھی لکھے جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی لفظ محسوس ہوتا ہے، جیسے سیسلا نارا تو سین ملا کے لکھا ہوا ہے، فا ملا کے لکھا ہوا ہے، ال ملا کے لکھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو سیسلا نارا، ان قریب آگ میں ڈالا جائے گا، فصلی، تو پس نماز قائم کر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ام لم یعرفوا، کیا یہ نہیں جانا انہوں نے، بل ہم فی شکن، بلکہ وہ شک میں پڑے ہیں، من ذا الذی یشفع، یہ آیت الکرسی کا ٹکڑا ہے آیت کا، کون ہے جو شفاعت کرے گا، کم اہلکنا، یہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں، بلکہ تقریباً تمام ہی ہاں قرآن مجید ہی کی آیات حصے ہیں، تو قرآن مجید میں جب یہ آئیں تو ہمیں فوراً پہچان کر اس کا ترجمہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین، اور ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔